الرحمن الرحیم. Senator Mohammad Aurangzeb, Minister for Finance and Revenue. Senator Mohammad Aurangzeb to present the federal budget for the year 26-27. Aurangzeb sahab. Aurangzeb sahab. Aurangzeb sahab, kindly present the budget. آپ نے وہ لگانا ہے میرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں اس معزز ایوان کے سامنے ہماری حکومت کا تیسرا بجٹ برائے مالی سال 2026-27 پیش کر رہا ہوں. میں اتحادی جماعتوں کی قیادت خصوصاً میاں محمد نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، چودھری شجاعت حسین صاحب، عبدالعلیم خام صاحب اور جناب خالد حسین مکسی صاحب کی رہنمائی کے لیے دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر، یہ بجٹ ایک ایسے موقع پہ پیش کیا جا رہا ہے جب پاکستان اپنے عوام اور دنیا کی نظر میں ایک ایسی ملک کی حیثیت حاصل کر چکا ہے جس کی آواز سنی جاتی ہے اور جس کی دوستی کی خواہش کی جاتی ہے. جناب اسپیکر، یہ تبدیلی اتفاقاً نہیں آئی. اس کا آغاز گزشتہ برس مئی میں جب ہوا، جب بھارتی جارحیت کو پاکستان کی جانب سے ایسا جواب ملا کہ پوری دنیا کو نوٹس لینا پڑا. ہماری مسلح افواج نے دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ وہ چند ہی گھنٹوں میں امن کی بات کرنے پر مجبور ہوا. یہ کامیابی دہائیوں کی پیشورانہ تربیت اور تیاری کی نتیجہ تھی. آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی ہماری قومی تاریخ کا ایک روشن باب ہے. آج دنیا پاکستانی دفاعی قوت کی معترف ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری فضاؤں کا تحفظ کرنے والے فائٹر جیٹس کو کئی ممالک اپنی فضائیہ میں شامل کرنے کے لیے پاکستان سے رابطے میں ہیں. ہماری دفاعی صنعت قیمتی زرہ مبادلہ کمانے کا بھی ایک ذریعہ بن چکی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مضبوط دفاع نہ صرف ہماری سالمیت کے لیے اہم ہے بلکہ یہ ملک کی معاشی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. جناب اسپیکر، اس دفاعی قوت نے نہ صرف خطے بلکہ دنیا بھر میں ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا نقشہ نئے سرے سے ترتیب دیا ہے. میں خصوصی طور پہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا. بھائی چارے کا رشتہ پہلے سے موجود تھا، تاہم اس باضابطہ دفاعی معاہدے کی وجہ سے خادمین ٹھیک ہے، میں نہیں لگاؤں گا جی، وہ بتا دیا کریں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اتفاقاً نہیں آئی جی آرڈر اس کا آغاز گزشتہ برس مئی میں ہوا جب بھارتی جارحیت کو پاکستان کی جانب سے ایسا جواب ملا کہ پوری دنیا کو نوٹس لینا پڑا. ہماری مسلح افواج نے دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ وہ چند ہی گھنٹوں میں امن کی بات کرنے پر مجبور ہوا. یہ کامیابی دہائیوں کی پیشورانہ طبیعت اور تیاری کا نتیجہ تھی. آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی ہماری قومی تاریخ کا ایک روشن باب ہے. آج دنیا پاکستانی دفاعی قوت کی معترف ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری فضاؤں کا تحفظ کرنے والے فائٹر جیٹس کو کئی ممالک اپنی فضائیہ میں شامل کرنے کے لیے پاکستان سے رابطے میں ہیں. ہماری دفاعی صنعت قیمتی زر مبادلہ کمانے کا بھی ایک ذریعہ بن چکی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے جناب اسپیکر کہ مضبوط دفاع نہ صرف ہماری سالمیت کے لیے اہم ہے بلکہ یہ ملک کی معاشی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. جناب اسپیکر، اسی دفاعی قوت نے نہ صرف خطے بلکہ دنیا بھر میں ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا نقشہ نئے سرے سے ترتیب دیا ہے. میں خصوصی طور پہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کا ہمارے دونوں ممالک کے درمیان ایمان اور بھائی چارے کا رشتہ پہلے سے موجود تھا. تاہم اس باضابطہ دفاعی معاہدے کی وجہ سے خادمین حرمین شریف کے ساتھ ہمارے تعلقات اور برادرانہ رشتوں کو ایک نئی اور مستحکم بنیاد ملی ہے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے لیکن ساتھ ہی ہمارے لیے ایک بھاری اور مقدس ذمہ داری ہے جسے نبھانے کے لیے ہم پورے عزم اور یقین کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے تعلقات میں یہ اہم تبدیلی ہماری قیادت کی مرہون منت ہے جس کے لیے وزیر اعظم پاکستان، فیلڈ مارشل اور ہماری پوری سفارتی اور عسکری قیادت یقیناً مبارکباد کی مستحق ہے. جناب اسپیکر، پچھلے مہینوں میں خدائے بزرگ و برتر نے پاکستان کو ایک بے مثال کامیابی دلائی ہے. موجودہ دور کی خطرناک ترین جنگ کے دوران امریکہ اور ایران نے پاکستان پر اعتبار کرتے ہوئے اسے اپنے درمیان ایک ایماندار ثالث کے طور پر قبول کیا. پاکستان نے اس کردار کو بخوبی انجام دینے کے لیے انتہائی مخلص کوششیں کی ہیں جو آج بھی جاری ہیں. الحمدللہ ہم اسلام آباد پیس ٹاک کے ذریعے امریکہ اور ایران کو 47 سال کے بعد ایک میز پر لانے میں کامیاب ہوئے. پاکستان کی کوشش ہے کہ جلدی ایک معاہدے کے ذریعے خطے میں دیرپا امن کے قیام کو ممکن بنایا جا سکے اور آبنائے حرمت سے تیل کی سپلائی پہلی کی طرح بحال کی جا سکے. امریکی اور ایرانی صدور نے متعدد بار وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے بطور ثالث اہم کردار کی تعریف کی ہے. یہ وہ فقید المثال کامیابی ہے جس سے قوموں کی برادری میں ہمارا احترام اور وقار بڑھا ہے اور ہماری کاوشوں کو ہر سطح اور فورم پر سراہا گیا ہے. جناب اسپیکر، پاکستان نے گزشتہ چند ماہ کے دوران خطے میں امن، استحکام اور کشیدگی میں کمی کے لیے جو فعال، متوازن اور ذمہ دارانہ سفارتی کردار ادا کیا ہے، اس میں ہمیں اپنے عظیم اور آزمودہ ہمسایہ ملک چین کی مکمل حمایت اور ہم آہنگی حاصل رہی ہے. دونوں ممالک کے درمیان علاقائی امن اور استحکام کے لیے مشترکہ اور مربوط امن کوششوں پر مکمل اتفاق رائے اور گہری ہم آہنگی موجود ہے. جناب اسپیکر، پاک چین تعلقات ہماری خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے. یہ دوستی ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے. چین پاکستان کا سب سے اہم تجارتی شراکت دار ہے. یہ تعلق ایک ایسی اسٹریٹجک شراکت داری کی شکل اختیار کر چکا ہے جو محض حکومتوں تک محدود نہیں بلکہ دو اقوام کے دلوں اور تقدیر سے جڑا ہوا رشتہ ہے. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے حالیہ دورہ چین نے اس شراکت داری کو نئی اور ٹھوس جہتیں عطا کی ہیں. میں اب آئل پرائسز پہ بات کرنا چاہوں گا.
जनाब स्पीकर, अमेरिका और ईरान जंग के असरात पहले जिक्र किया है। इस जंग की वजह से पेट्रोल और डीजल की बैनुल-अक़वामी मंडियों में कीमतों में कुछ रुबा इजाफा हुआ। हर घर के बजट पर नया और गैर मुतवक्के दबाव आया। यहाँ ये समझना इंतहाई अहम है कि पेट्रोल और डीजल की मकामी कीमतें आलमी मंडी की पूरी शिद्दत का इजहार नहीं थी। अगर हुकूमत इस झटके का पूरा बोझ अवाम पर मुंतकिल कर देती तो ये कीमतें इससे कहीं ज़्यादा होती। इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर हुकूमत ने 128 अरब रुपए की अमूमी सब्सिडी के ज़रिए अवाम को बराह रास्त रिलीफ दिया। फिर जल्द ही सूबाई हुकूमतों की तावन से, और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने टारगेटेड सब्सिडीज़ का निज़ाम मुतारफ़ करवाया, जिसके ज़रिए ज़रूरतमंद अफराद को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ दिया गया और अभी भी दिया जा रहा है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान एक मुस्तहकम मईशत और माशी बफर्स के साथ अमेरिका ईरान जंग के बहरान में दाखिल हुआ। इस बहरान में जहां खित्ते और दुनिया के दीगर कई ममालिक में ईंधन की किल्लत, पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें और एक्सचेंज रेट में गिरावट देखी गई और हमसे बेहतर वसाइल के हामिल बाज़ मुल्कों को आलमी मालियाती इदारों के पास भी जाना पड़ा, वहाँ पाकिस्तान में हुकूमत के बरवक्त और मुदब्बराना फैसलों और मजबूत मुआशी बफर्स की वजह से ईंधन को कोई किल्लत और रैशनिंग ना हुई। ना पेट्रोल पंप्स पे कतारें लगी, ना कोई अमनो अमान का मसला पैदा हुआ और ना ही एक्सचेंज रेट मुतासर हुआ, बल्कि इस बहरान के दौरान फिच रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग को मुस्तहकम करार दिया। जनाब स्पीकर, हमें इस हवाले से अवाम को पेश आने वाली मुश्किलात का इदराक है। इसके साथ ही हुकूमत बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा अवाम को मुंतकिल कर रही है। जनाब स्पीकर, ये मौजूदा हुकूमत का तीसरा बजट है, लिहाजा मैं ज़रूरी समझता हूँ कि तकरीर के आगाज़ में पिछले 2 सालों के सफ़र का मुख्तसर अहाता करता चलूँ। हमने ये सफ़र एक मुश्किल मकाम से शुरू किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में मौजूदा हुकूमत ने अनथक मेहनत से हालात पर काबू पाया है और कई अहम और दूररस नताइज की हामिल मुआशी कामयाबियाँ हासिल की हैं। 2 दर्ज झेल हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से मौजूदा माली साल में सैलाब से होने वाले नुकसानात और अमेरिका ईरान जंग के बावजूद हमारी मुआशी शरह नमू 3.7% तक पहुँच चुकी है। हमारी बड़ी सनतों की पैदावार सलाहियत बढ़ रही है। इस माली साल में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू 6.1% तक रही है, जबकि खदमात के शोबे में 4.1% शरह नमू सामने आई है। LSM और खदमात के शोबों की शरह नमू पिछले 4 सालों की बुलंद तरीन सतह पर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मईशत का हुजम 4 पहुंच चुका है, जो हमारी मईशत का एक नया संगे मील है। GDP के हजम में इजाफे की वजह से हमारी फीकस आमदन पिछले साल के $1,751 से बढ़कर $1,901 हो गई है। पिछले 2 सालों में पॉलिसी रेट में तारीखी कमी वाक़ई हुई और ये शरह 22% से कम होकर 11.5% पर आ गई है। हमारे ज़र मादवा के ज़खायर में भी नुमायाँ बेहतरी आई है। ये 3 साल कबल $4 अरब से कम थे और जो अब बढ़कर $17 अरब से ज़ायद हो चुके हैं, जो कि तकरीबन 3 महीनों की दरामद के लिए काफ़ी हैं। तरसीलात से ज़र भी नई बुलंदियों को छू रही हैं। पिछले माली साल के $38 अरब के मुकाबले में इस माली साल के पहले 11 माह में तरसीलात का हुजम $38 अरब तक पहुँच चुका है। इंशाअल्लाह इस साल भर की तरसीलात $41 अरब से तजावत कर जाएंगी, जो कि हमारी तारीख की बुलंद तरीन सतह होगी। ABR के टैक्स टू GDP शरह माली साल 22-23 में 8.5% से बढ़कर 10.3% तक पहुंच चुकी है। यानी सिर्फ 3 सालों में मुल्की मईशत के तनासब से टैक्सों की शरह में तकरीबन 2% का नुमाया इजाफा हुआ है। इन इक़दामात के नताइज हमारे मालियाती इस्तेहकाम में भी नुमाया नज़र आते हैं। हमारा मालियाती खसारा जून 2023 में GDP का 7.8% था। मौजूदा माली साल के इख्तिताम में ये 4% तक आ जाएगा।
2 سال قبل ہماری پرائمری بیلنس میں GDP کے 0.7% کے برابر درپیش تھا. موجودہ مالی سال میں ہم پرائمری بیلنس کو 1.6% کے سرپلس تک لے آئے ہیں. اس طرح پرائمری بیلنس میں GDP کے حساب سے 2.3% کی بہتری آئی ہے. پچھلے مالی سال میں افراط زر کی شرح گزشتہ سال کی 23.4% سے کم ہو کر 4.5% تک آ گئی تھی.